حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کے نسبت سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس میں ہمارا اور آپ کا جمع ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن کا تذکرہ کرنے کی اللہ نے توفیق دی وہ ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، میرے ہیں، ہم میں سے ہر ایک ان کی نام کی، ان کے صفات کی، ان کے شمائل سے محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی ایک بار دیدار نصیب ہو، ہم انہیں اپنے جسم کی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اگرچہ قانون یہ بنا ہے کہ انسانی دنیا میں یہ موقع مجھے ملنے سے رہا، خواب میں یہ موقع ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اللہ اگر چاہے، لیکن دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم دنیا میں بھی حضور کو دیکھ نہیں سکے۔ ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں ان کی جلوے سے محسوس ہوں، ان کی قدموں کو دیکھ سکیں۔ آج بھی ہر مسلمان وہ کتنا بھی گنہگار ہو، کبھی جب مدینہ پاک جانے کی انہیں موقع ملتا ہے وہ مسجد نبوی کی ایک ایک کوشوں پہ نگاہ ڈالتے وقت یہ تصور کرتا ہے کاش اس طرف سے حضور چل کے آ جائیں اور میں انہیں دیکھ لوں، کاش اس طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا آ جائیں میں انہیں دیکھ لوں، کاش حضرت حسن حضرت حسین یوں ہی دوڑتے ہوئے آ کر اپنے نانا سے لپک جائیں اور میں بیٹھ کر یہ دیکھتا رہوں۔ لیکن کبھی بھی کسی نے خود کو یہ جھٹلا نہ سکے کہ نہیں یہ موقع ہمیں نہیں ملے گا، یہ صرف خواب میں ملا ہوگا۔ لیکن ایمان اتنی بڑی طاقت ہے، باوجود اس کے کہ نمازیں چھوٹ گئیں، روزے ہمارے چھوٹ گئے، بہت سی کوتاہیاں ہو گئیں، لیکن محبت اللہ کے رسول سے اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ یہ چیز خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے، یہ ہم نے کوئی کوشش سے دلوں میں بنایا نہیں ہے۔ جو چیزیں محبتیں بنائی جاتی ہیں وہ وقت پر، ساخت پر، موسم پر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دو جوڑے ہیں، بڑی محبت ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے بعد کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کو بچے کی کشش ختم ہے، باپ کو اولاد سے محبت ختم ہو جاتی ہے، لیکن موت تک ایک ہی ہستی ہے جنہیں ہمیشہ نگاہ ڈھونڈتی ہے، جنہیں دل تلاش کرتا ہے، جو احساسوں کا راجا ہے، فکروں کا دلہا ہے، ہر وقت انہیں کو ہماری طبیعتیں چھانٹتی ہے۔ اللہ اس طلب کے بدلے میں ظاہری آنکھ میں نہ صحیح خوابوں میں بھی ایک بار ان کو دکھا دے جن کے لیے ہم ہمیشہ تڑپتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تذکرہ یہ ذکر کی مجلس اپنی ہے، اپنے مقصد سے ہے، چونکہ یہ بہت پرانی جگہ ہے، یہاں نئے پرانے دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نئیوں کو قائم رکھے، پرانوں کے سائے ہمارے اوپر تعدیر رکھے، ان کے بغیر ہماری سوسائٹی تشکیل نہیں پائے گی۔ دو باتیں بہت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک دن ہم اور آپ کو اگر دے دیا جائے کہ بھئی ایک دن میں آپ ایسا کام کرو کہ آپ کے کام پورے گھر والے اس کو فالو کریں، کسی بھی بڑے آدمی، دنیا کا بڑے سے بڑے آدمی کو ایک دن دو، بھئی آپ ایسا کام کریں کہ آپ کا اس دن میں جو کام کیا جائے گا وہ پوری دنیا یا آپ کے گھر والے کم سے کم اس کو فالو کریں۔ ایک کام نہیں کر سکتے،
ایک کام نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے درویش، بڑے سے بڑے پنڈت یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس کو لوگ فالو کریں۔ ایک شخص کی جوتے باندھنے تک ہم اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیز کوئی بناوٹی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں ان کے ذکر سے ہمیشہ شرمسار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تعلق کو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا جو تعلق ہے، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو سمجھنا ہے۔ ہم شاید جس طرح کی اس چیز کو سمجھا ہے، ذرا سنجیدگی والی بات کا معاملہ ہے، شاید اس سلسلے میں مزید کچھ ضرورت ہے۔ یہ تعلق کیسا ہے؟ مثلا آپ کسی سے کہیں کہ یہ میرا ابا ہے، اس رشتے کا ایک نام ہے، اس کی ایک کمٹمنٹ ہے۔ ابا کیسے ہوتے ہیں؟ کسی کو ابا کہنے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ میری بیوی ہے، اس لفظ کو بولنے کے بعد اس کے ساتھ ہمارا کیا کیا کمٹمنٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ میرے نبی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کا نام لینا، ان کا گن گانا، ان کی بیان کرنا، ان کے صفات کا اظہار کرنا کیا ہے؟ ہر رشتے کی ایک حقوق ہے، ڈیمانڈ ہے، ضرورتیں ہیں۔ جو دوست والا رشتہ چاہتا ہے وہ بیوی والا رشتہ نہیں چاہتا۔ جو بیوی والا رشتہ ریکوائر کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ دوست نہیں کر سکتا ہے۔ ہر رشتہ ایک ڈیمانڈ رکھتا ہے، ایک مطالبہ رکھتا ہے، اس لیے اس کا نام دوسرے سے الگ ہے۔ لفظ ماں آپ سے جو چیزیں مانگتی ہے، لفظ بیوی وہ نہیں مانگ سکتی۔ لفظ بیوی جو مانگتی ہے، لفظ بہن وہ نہیں مانگ سکتی۔ لفظ نبی کیا مانگتے؟ دنیا کی یہ بہت مشکل کام تھا، ان چیزوں کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایک ہی جگہ بتا دیا، کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیت کریمہ میں تین چیزوں کی تعلیم دی کہ حضور سے آپ کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے لیے تین سٹیجز ہیں، تین مطالبات ہیں، تین ضرورتیں ہیں۔ نمبر ایک محبت، نمبر دو احترام عزت، نمبر تین اتباع۔ نمبر ایک حضور کو چاہنا، نمبر دو حضور کی عزت کرنا، نمبر تین حضور کی پیروی کرنا۔ میں بہت سادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں بھی ان پڑھ آدمی ہوں، اس حساب سے انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر یہ تینوں چیزوں کو سوال کیا گیا کہ پیروی پہلے کریں گے، محبت پہلے کریں گے، عزت پہلے کریں گے یا اتباع پہلے کریں گے، پہلے کون سا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، سب سے پہلے محبت کریں گے، اس کے بعد عزت کریں گے، اس کے بعد اتباع کریں گے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھٹ گئی، وہ دنیا میں مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں بالکل مسلمان نہیں ہے۔ ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی فکر نہیں، یہ وہ سوچ ہے جس سوچ کے اوپر مہر لگ گئی ہے، کہاں سے؟ حضور کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تینوں کام بھی ہونا اور اس کی کلاسیفیکیشن، اس کی ترتیب بھی ایسے ہی رہنا۔ مجھے سب سے پہلے، آج ہم تحریک سے بھی جڑے ہیں، جو مسلمان ہیں، حضور تو نبی ہیں پوری کائنات کے، حضور نبی ہیں پوری کائنات کے، صرف انسانوں کے نہیں، پوری کائنات کے۔ مدارج النبوہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو بار بار پوری دنیا سے سمیٹ کر کہا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
اتنے پلانٹ، اتنے کانسٹلیشن، اتنی آبادیاں جن کو تم جانتے تک نہیں ہو، وہ سب کے ہمارے نبی ہیں. ان کی رحمت کا حصہ ان سب کو ملے گا. جناتوں نے اپنا کلیجہ پھاڑ دیا ہے صرف حضور کے دو تلاوت کے الفاظ سن کر. فرشتے تڑپڑا اٹھے حضور کے سلام سن کر. انسانوں نے اپنے طور پر فدا ہو گئے، اس لیے کائنات درخت جھک جھک کے آئے، جانوروں نے شکایت کی، پرندوں نے آ کر آپ کے سامنے عرضی دی، چھوٹی مکوڑوں نے آپ کے سامنے تکتی رہ گئی، بکریاں چرتی ہوئی تھی، حضور سامنے آئے تو نگاہ جھکا کے حضور کے سامنے لائن سے بیٹھ گئی. بکریاں آپ عالمین کے پیغمبر تھے، انسانوں کو بھی اس سے حصہ ملا. انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نے ان کو پورا لے لیا ہے، نہیں، وہ تو رحمت للعالمین، ہر جگہ کے نبی، ان کی فائدے، ان کی نعمتیں، ان کی برکتیں پوری کائنات میں تقسیم ہوئی. اس لیے ہر ایک نے اپنا دکھڑا ان کو سنایا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کے ساتھ حضور کے توجہات کے اندر شامل کریں. 3 چیزیں ہونی چاہیے حضور سے رشتوں کا. 3 چیزیں تعلق مطالبہ کرتا ہے. نمبر 1 محبت. اس نے یہ بتایا کہ جو شخص خدا کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، یہ نبی کا مین کام. نبی کا مطلب خدا کے پیغام پہنچانے. ان کا محبوب ہونا ضروری ہے. ان کا جو بھی شخص خدا کے پیغام بندوں تک پہنچانے کا یہ کام کرے، ان کا پہلی نمبر میں کیا ہونا چاہیے؟ محبوب ہونا چاہیے. وہ عالم ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں، وہ کیا ہے اس سے کوئی، محبوب ہونا ضروری ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے سب سے پہلی چیز جو رکھی کہ میرے پیغمبر تمہاری نظر میں محبوب ہونا چاہیے، اس کے بعد معزز ہونا چاہیے، اس کے بعد متبع ہونا چاہیے. یہ اسی طرح سے ہے. آج تک دنیا کے اندر خدا کے پیغام لے کر جو بھی دنیا میں آئے، ان کا محبوب ہونا اول ہے. محبت 2 چیزوں کو لازم کرتی ہے. کسی سے ہم کو اگر محبت کرنا ہے، چونکہ حضور سے ہم کو محبت پہلے کرنا ہے، محبت 2 چیزوں کو چاہتی ہے، ایک صورت، ایک سیرت. یہ بالکل آسان میتھمیٹکس ہے. محبت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ 2 چیزوں کی، ایک صورت اور ایک سیرت. صورت پہلے. 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے. ان کی خوبصورتی بے مثال، اتنی خوبصورت. وہ جب بولے تو پرندے آ کر بیٹھ گئے، وہ جب چلے درخت جھک جھک کے آئے، وہ جب نہانے آئے تو مچھلیاں ان کے قدم بوس ہو گئے، وہ جدھر گئے اتنے مشام ہو گئے، وہ جہاں سے گزرے معطر ہو گئے. بہت خوبصورت ہے انبیاء کرام. خدا کی دعوت کو لے کر کوئی بھی جانے والے ہوں، جو داعی ہوگا اس کی پہلی شرط ہے کہ وہ خوبصورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے کہا بادشاہ سے آپ کے یہاں ایک آدمی پیدا ہوگا، وہ آپ کی کرسی چھین لے گا. آپ سب کو معلوم ہے لمبا ہے. تو فرعون نے کہا اس کی کیا حل ہے؟ کہا کہ سب کو قتل کر دو، جتنے بچے ہیں ان کو قتل کر دو. اس ہنگامے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان سے کہا تم اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دو. تو انہوں نے سمندر میں ڈال دیا، صندوق میں. سمندر جا کر کہاں ٹکا؟ جو آدمی سب کو قتل کروا رہا ہے، اللہ کی کرنی. سمندر صندوق جا کر ان کی گھاٹ میں آ گئے. جب انہوں نے صندوق کھولا تو فرعون کی بیوی نے کہا ارے یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے. کہا بیٹا ہے، معلوم ہے
کسی نے بنی اسرائیل کا بچہ ہے یہ، کہا کہ کیا کریں گے، سب کو قتل، اس کو جلدی قتل کرو، کہا نہیں 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 بہت خوبصورت ہے، اس کو قتل مت کرو، اس کو پال لیں گے۔ ایسی خوبصورتی اللہ نے چہرے میں دی، ہزاروں بچے کو قتل کر دیے گئے۔ اس بچے کی نظر جب بادشاہ کی بیوی کی پڑی جس نے سب کو قتل کروایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ دیکھ کر ہار گئی، اور اسی ماحول میں اللہ نے ان کو لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تہجد دیکھ کر نہیں لے گئے، ان کی تسبیح دیکھ کر نہیں لے گئے، ان کی چہرے کی خوبصورتی نے ان کا دل ہار لیا۔ انبیاء اکرام بہت خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے، لوگوں نے بیچا، جنہوں نے نکالا، قرآن مجید نے کہا یوسف کو بخس دراہم بخسن بثمن بخسن دراہم معدودہ، بثمن بخسن دراہم معدودہ، گھٹیا قیمت پر بیچ دیا۔ کس نے؟ یوسف علیہ السلام کو ان کنویں سے اٹھانے والوں نے۔ تو جس نے کم قیمت میں لیا، ردی کی مول میں لے لیا یوسف علیہ السلام کو، کہاں سے کہ کچرا والا لڑکا مل گیا، لے اٹھاؤ، لے کے چلے گئے۔ جا کے جب بازار میں لے گئے، کتنے میں؟ 20، امام رازی نے لکھا ہے 20، ایک بیچ میں نہیں بھائی میں 25 دیتا ہوں۔ چڑھتے گئے 12 لاکھ دینار میں ٹھہرا۔ اب پیسے ختم ہو گئے، پولیٹیکل لوگ آ گئے۔ ہمارے پاس مورخین کے حوالے سے وقت جائے گا، ہمارے اس سلسلے میں پوری دستاویز موجود ہیں۔ اب پیسوں کی بات ختم ہو گئی، فلاں چودھری نے آ کر کہا اس کو میرے علاوہ کوئی نہیں خرید سکتا، اس کو میں خریدوں گا۔ اب پولیٹیکل پریشر آ گئی۔ فائنلی وزیر نے، جو اس زمانے چودھری سے وہ کارپوریٹر کو آیا، کارپوریٹر سے چیئرمین کو آیا، ایم ایل اے کو آیا، ایسا کرتے کرتے منسٹر نے کہا کہ میں خرید لوں گا۔ قرطبی نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کو وزیر نے خریدا ہے، لیکن وزیر جیسے ہی ڈیل کر لیا، بادشاہ کی بیوی کو پتا چلا کہ ایک اچھا غلام تمہارے منسٹر نے خریدا ہے۔ انہوں نے چھت پر سے دیکھا کہ غلام لایا جا رہا ہے، بادشاہ نے، بیوی نے وہی بادشاہ سے کہا جلدی یہ مجھے دلا دو کیونکہ اس کو میں پالوں گی۔ چہرے نے یہ کام کر دیا۔ آخر میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا، چہرے میں ایسے رونق تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو جب کاٹنے کے لیے لوگ آئے، حضرت مریم علیہ السلام گود میں لے کر روتی ہوئی بیٹھ گئی، زنا کے الزام سہ رہی تھی، لوگوں کے تانے سہ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، لوگوں نے جب ان کی امی کو پتھر مارنا چاہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود سے جب یہ کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، میں بابرکت ہوں، ایک دم سے تقریر کرنے لگے۔ ان کی چہرے دیکھ کر پتھر والے کے ہاتھوں سے پتھر چڑھ گئے۔ اللہ نے انبیاء اکرام کو خوبصورت بنایا۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی دین کی خدمت کرنے کا کام کرے، دین کے کام کو لے کر جانا چاہے، تو اس کی تمام چیزیں اپنی جگہ، اسے اپنی صورت بہتر بنانا پڑے گا۔ آخر میں تمام خوبصورتیوں کا خوبصورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ کے یہاں جب آپ کی تشریف آوری کا وقت ہوا، 8 عورتیں حضور کی امی کے آس پاس بیٹھی تھی، دایا تھی، پھوپیاں تھی حضور کی، جو حضور کی دایا بن رہی تھی۔ جب حضور تشریف لائے، جس خاتون نے حضور کو سب سے پہلے پکڑا، مسعودی نے لکھا ہے کہ اس نے حضور کو جب انہوں نے پکڑا، پکڑ کے یوں پکڑ کے رہ گئی، تو ایک فاطمہ تھی جو حضرت عبد المطلب کی بہن تھی، انہوں نے اس کو یوں جھٹکا دے کر کہا کیا کر رہی ہو، نہیں بچے پکڑ کر بیٹھ گئی، اس کو ذرا سلاؤ کچھ کرو۔ ہاں کر کے وہ جلدی سے ہوش میں آئی، کیا ہوا تھا؟ کہا یہ کیا ہے، اس کو دیکھ کر میں تو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا، اتنی خوبصورت تھے حضور، اپنی پہلی جھلک بچی کی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، مبہوت ہو گئی۔
کوئی آلائش نہیں تھی جسم پہ، ایک دم سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہونے لگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی رکھتی اپنے سینے سے لگا لیتی. پیغمبر کا نور تھا، بہترین آفرین تھی، اللہ کی عطا کردہ تھے، جس کے سینے سے لگ جاتی وہ منور ہو جاتی. چھین لے رہے تھے، جب نیچے رکھ دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلیاں گھمائی تو آپ کے ساتھ چاند ستارے گھومنے لگے. اللہ نے ان خوبصورتیوں پر چاند کو بھی فدا کر دیا، سورج کو بھی فدا کر دیا. کوئی چیز ایسے نہیں تھی میرے نبی گزر جائے اور اس کا کلیجہ اپنے ہاتھ پہ رہے. حضور نے فرمایا اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں چلتا تھا بچپن میں ایک دم سے اٹھ کر کہتے تھے السلام علیکم، چھل جاتا تھا پتھر، اس کی سلامت ختم ہو جاتی تھی. حضور کی خوبصورتی میں وہ پاش ہو جاتا تھا اور بے ساختہ حضور کے سامنے اپنی جبیں نیاز کر دیتے تھے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سو گئے تھے، میں نے دیکھا یہ کھجور کا پورا تنا جھک کر آپ کے اوپر آ گئے. حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے. تو حضرت علی نے اس کی بات کہی کہ یہ تنا آپ کی دوری کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، چاہتے تھے کہ چھو کے دیکھوں، اتنی محبوب چیز سے دور نہیں ہو سکتے تھے. جنہوں نے بھی دیکھا وہ خود سے اپنے آپ کو خرامہ پایا، وہ مبہوت ہو جاتے تھے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. حضرت ابو طالب تحریک میں لے کے پھرتے تھے. مکہ شریف کے اندر وہ برسات ختم ہو گئی، بات چل رہی تھی کیا اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے. محبت تبھی ہوگی دو چیزوں سے، ایک صورت سے ایک سیرت سے. ہم یہ نہ سمجھیں صورت بھی بہت اچھا ہونا ہے لیکن اس کی بات آئے گی. برسات ختم ہو گئی، قید پڑ گیا، لوگوں نے وہ ارچنا ارپنا سب کچھ کر لیے، جتنے وہ اگربتی بتی سب جلا دیے، جتنے وہ کنکم وغیرہ سب نیمبو ناریل سب کچھ کر لیے، ختم ہوا. برسات ہونے کو نام نہیں لیتے. ایک دم سے سب پریشان ہو کے کعبہ شریف کے پاس بیٹھے. حضرت ابو طالب کندھے میں لے کر میرے نبی کو ادھر سے گزر رہے تھے. کیا بھائی کیا ہوا، کیا معاملہ، کیا پوجا ووجا سب ہوا؟ ہاں بھائی سب کچھ ہوا. کہاں آسمان بولنے کو نام نہیں لے رہا ہے. حضرت ابو طالب کے سامنے بات آئی، فلاں کنبہ والے بھوکے مر رہے ہیں، وہ پیاسے مر رہے ہیں، ان کے مویشی سوکھے میں مر جا رہے ہیں، بلک بلک کر بچے دم توڑ رہے ہیں. وہ بولتے گئے. چونکہ ابو طالب خدمت کے خاندان کے آدمی تھے، کھلانے پلانے والے لوگ تھے، ان کے دسترخوانوں میں ہمیشہ بھوکے ہوا کرتے تھے، وہ اپنے کپڑے بیچ کر لوگوں کو کھلانے والے تھے. حضرت ابو طالب کو ایک دم سے جوش آ گیا، کچھ دکھا نہیں. اگربتی ختم ہو گئے، ہری مرچی ختم ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئی. حضرت ابو طالب نے یوں ہی کندھے سے حضور کو اٹھایا. ایک ہاتھ امام بخاری نے نقل کی، ایک ہاتھ حضور کی گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ حضور کی کمر شریف کے نیچے رکھا، رکھ کر چہرے کو آسمان کی طرف کر دیا. ابو طالب نے کہا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. اے آسمان والے اس گورے چہرے کو دیکھ کر برس جا جس نے یتیموں کی رکھوالی کی. حضرت ابو طالب نے حضور کو نیچے اتارنے سے پہلے آسمان برس گیا، کعبہ پورے سیلاب سے بھر گیا. یہ اللہ کی تھی، وہ چہرے میں یہ بات تھی. اتنی بات پر اللہ نے اپنے پانی کے سیلاب پوری انسانوں کے لیے کر دیے. میرے نبی کے چہرے میں خدا نے یہ کچھ لگا. امام بخاری نے 4 شعر حدیث کی کتاب میں نقل کی، ان میں سے ایک شعر یہ ہے. یہ شعر یوں ہی نہیں نکلے، وہ بھی بہت بڑے پجاری لوگ تھے، انہیں بھی ہزاروں قسم کی ارچنائیں آتی تھی، ہزاروں منتر تنتر کے وہ بھی حافظ تھے. لیکن ان کے دھیان فوراً گیا کہ یہ وہ چہرہ ہے، یہ صرف دگمگاتا ہوا چہرہ نہیں ہے، یہ صرف چاند نہیں ہے، یہ صرف گلو نہیں ہے. اس کی خوبصورتی وہ ہے وہ جب چاہے تو آسمان کو مولے، جبرائیل کو مولے، وہ میکائیل اسرافیل کو مولے، وہ جس چیز کو چاہے اسے مولے. یہ وہ خوبصورتی ہے. جلدی سے دماغ کام کر گیا، اٹھا کر حضور کے چہرے کر دیے. اللہ نے اسی پر برسات عطا کر دی. لفظ کہاں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. وہ آسمان اس گورے چہرے کو دیکھ کر برس جا، برس گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب
وہاں دودھ پلانے کا معاملہ ہے. حضرت آمنہ یوں لے کے کھڑی ہے، ان کے ساتھ حضرت ام ایمن اور سویبہ، یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج، یہ دونوں طرف کھڑے تھے، شرمائے ہوئے تھے. یتیم بچہ ہے، ڈیمانڈ پورے نہیں کر سکتے، کون میرا بچہ لے کے جائے گا، ایسا ہے. تو لوگ لے جانے والے، بچے لے جانے والے، تمہارا بچہ؟ ابا نہیں، چلے گئے باہر سے. ایسے ہی کرتے کرتے سب بچے جب ختم ہو گئے پورے، تو بہت پرانی بات ہے، بچے جب ختم ہو گئے تو حضرت حلیمہ بچ گئی تھی. وہ اس لیے بچ گئی تھی کیونکہ وہ خود جو ہے بہت دبلی پتلی ایک الگ سٹے ٹائپ کی دکھتی تھی، ان کو کسی نے بچہ دیا نہیں شاید. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کیا ہے، کہا یتیم ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں، یہی لفظ ہے کہ ہمارا ان کے باپ پتا نہیں ہے، کیا ہم کچھ زیادہ نہیں دے سکتے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آنچل کھینچ کے تھوڑا سا دیکھا حضرت آمنہ کی گود میں، یوں دیکھنے کے بعد بچے اٹھا گئے. اس وقت حلیمہ کو اب یاد نہیں رہا کہ پیسے کتنے ملیں گے، اسے میں کیا کھلاؤں گا، اس کا باپ مجھے کیا دے گا، اس کی خدمت پر مجھے معاوضہ کیا ملے گا. چہرہ دیکھتے ہی حضرت حلیمہ نے بچے کو اٹھا لیا، اس کے بعد پوچھا نہیں کتنا دو گے، سیدھا اونٹنی پر بیٹھ گئی. ان کا اس توکل کے بدلے میں حلیمہ سعدیہ جس محلے میں رہتی تھی سب کا کھانے کا انتظام خدا نے کر دیا. سب کی اونٹ دودھاری ہو گئی، سب کے چراغے ہرے ہو گئے، سب کے نکل گئی. ایک چہرے میں کشش تھی جو حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچے کو اٹھا. اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت آپ کی عمر 50 سال تھی. ایک بڑی غور کرنے کی بات ہے. ہمیں جہاں تک معلوم ہے، میری تو پڑھائی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، ہمیں جہاں تک معلوم ہے کہ جو جسمانی بیان ہے جسموں کا، مثلا آپ سے اگر میں پوچھوں ابھی کہ آپ مہاتما گاندھی جی کے کان کو بیان کیجیے، کان، ناک بیان، آنکھ بیان کیجیے، شاید آپ سے نہیں ہو سکتا، کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. انگلیاں بیان کریں، نہیں ہو سکتا. یہ کسی بھی بڑے آدمی کا آپ نہیں کر سکتے، ایسا ہوتا نہیں. ایون اگر بیٹے سے بھی باپ کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں بیان کرنا پڑے نہیں ہو سکتا، اس طرح سے دیکھے نہیں رہتے. یہ تو آپ اندازہ کریں، بیان کر سکتے. اگر کسی سے بھائی تمہارے ابا کے بال کیسے تھے، کان کیسے تھے، نہیں بول سکتے. ایک اندازے میں بات کریں گے لیکن فٹ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں تھوڑی سی پانی پینے کے لیے ایک گھر میں آئے. اس گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی. اس بوڑھی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میکسیمم چند سیکنڈ دیکھا، چند سیکنڈ دیکھا. بعد لوگوں نے کہا صبح کری حضور چلے. ہمارے پاس حضور کے بال کیسے، ناک کیسے، آنکھ کیسے، دانت کیسے، داڑھی کیسی، گردن کیسے، سینہ کیسا، ہاتھ کیسا، پاؤں کیسا، ساری چیزیں ایک ایک پہنچ گئی ہے. اس کے بیان کرنے والے وہ بوڑھی عورت ہے ام معبد. امام بخاری نے پوری روایت نقل کی. کتنی خوبصورت بات تھی. کہاں گھنی بال والے تھے، بہت خوبصورت دکھتے تھے. کہاں چوڑا شانے والے تھے، بہت خوبصورت دکھتے تھے. کہاں ملائم ہونٹ والے تھے، بہت خوبصورت دکھتے تھے. جڑے ہوئے دانت والے تھے، بہت خوبصورت دکھتے تھے. وہ بھویں اوپر کی نیچے سے ملی ہوئی تھی، رخسار کو زیبا دے رہی تھی، بہت خوبصورت تھے. گردن کی رگیں اس طرح سے اترتی تھی، زلفوں کی یہ بلان کندھے سے کور کرتی تھی. وہ جب چلتے تھے لگتا تھا کہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انگلی کی پوریں کسی ملائم مخمل جیسے تھے. ان کی ناخن کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ تھی. ان کے ہاتھوں کی نرماہٹ اس طرح سے لگ رہے تھے کہ کسی مخمل کی چیز ہو. اس خاتون نے ایک سیکنڈ دیکھ کر یہ باتیں بیان کی، بخاری کے ذریعے ہم تک پہنچی. غور کرنے کی بات یہ ہے، ایک منٹ میں انہوں نے ان کو اتنا دیکھا کیوں؟
رسول بہت خوبصورت تھے. اس خاتون نے اتنے کم وقت میں ان کو اتنا دیکھا کیوں؟ یہ سوال ہے. اس لیے دیکھا کیونکہ جہاں جہاں نظر پڑی ہے، جب حضور کے بال دیکھا دنیا کے سارے بال بھول گئے، آنکھ دیکھی سارے آنکھ بھول گئی، جب ناک دیکھے سارے ناک بھول گئے، جب حضور کی جسم اطہر دیکھا سارے جسم اس بوڑھی خاتون سے نکل گئے، بچوں کی چھپاہٹ نکل گئی، شوہر کی جسامت نکل گئی، ان کے تمام تعلقات کے تاری شباہتیں ختم ہو گئی، حضور ہی حضور بس گئے. ایگزیکٹ بیان کرتی حضرت حسن نے کہا مائن اتنی خوبصورت بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. جم جاتی تھی نگاہ. لمبی داستان ہے، ایک آخری بات عرض کر سکتا ہوں. مینا میں حضور جب حج کے لیے آئے، یہ عمر کے آخری حج، ایک ہی حج کے لیے آئے. اس وقت تقریباً 63 سال کے قریب حضور کی عمر تھی. ایک شخص کو پتا چلا کہ حضور حج کے لیے آئے. وہ آدمی مینا کے قریب محلے میں رہنے والے، محلہ کے رہنے والے. ان کو جب پتا چلا تو وہ جلدی جلدی صبح اپنے گھر والی سے کہنے لگے بھائی حضور آئے ہوئے ہیں حج کے لیے، میں ذرا ملنے جاتا ہوں. تو انہوں نے جیسے اونٹ کو تیار کیا، ان کی چھوٹی سی بچی تھی جن کی عمر اس وقت 11 سال یا 9 سال تھی. وہ چھوٹی بچی روتی ہوئی باپ کے پیچھے پڑ گئی. نہیں باپ میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں. کہا نہیں میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی. انہوں نے کہا نہیں مناسب نہیں ہے، میں وہ بھیڑ میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں. کہا نہیں میں تو آپ کے ساتھ چلوں گی. بیٹی کو باپ کے ساتھ جانا تھا، ان کو کچھ معلوم نہیں، تو بیٹی پیچھے چڑھ گئی، اتر نہیں رہی تھی. مجبوراً باپ نے بیٹی کو لے کر گئے. مصنفہ ابن ابی شیبہ میں ہے، نام ہے مریم بن مندم. مریم بن مندم یہ پیچھے پڑ گئی. جب مینا میں گئے تو حضور اونٹنی پر تھے. ان کے ابا حضور کی اونٹنی کے سامنے آئے تو انہوں نے حضور سے سلام کلام کیا. تو مریم بن مندم نے اپنے باپ کے کپڑے پکڑ لیے کہ ہٹنا نہیں، کہ ہٹنا نہیں، وہیں رہو، جانا نہیں. تو انہوں کہتے بات لمبی کر رہے تھے. مریم بن مندم نے کپڑے پکڑ لیے باپ کے، جانا نہیں، یہیں رہو. انہوں جا رہے تھے، بات ختم ہوئی. حضور کو کیوں ٹائم ویسٹ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ باپ کو جانے نہیں دے رہی. لیکن جب واپس آ گئی پوچھا کیوں ایسا کر رہی تھی؟ کہا اچانک میں نے ان کی قدم دیکھا آپ کے صاحب کے. میری حیات میں نے اتنی خوبصورت انگلیاں نہیں دیکھی. تو رات کو اپنے ابو سے کہنے لگے کہ اتنی خوبصورت پاؤں والے 11 سال کی بچی، 11 سال کی بچی. کہاں اتنے خوبصورت پاؤں ہوں گے تو چہرے کیسے ہوں گے؟ آج چلو چہرہ دیکھنے جائیں گے. حضرت مریم بن مندم اپنے ابو کے ساتھ دوسرے دن گئے. اس کے بعد حضور کا جب دیدار کرایا، مریم بن مندم نے کہا میری آنکھوں میں اس چہرے کے علاوہ اب کوئی اور چہرہ نہیں جچتا. اتنے خوبصورت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے گالی دیتا ہوا آتے تھے، حضور کے سامنے آ کر ہنستے تھے. تلوار لے کے آتے تھے، حضور کے سامنے آ کے نرم پڑ جاتے تھے. یہاں تک حالت یہ ہوتی تھی کہ کوئی آ کر کانپنے لگے تو حضور نے سینے میں ہاتھ مار کر کہا کانپ کیوں رہا ہے؟ میں تو قریش کے سوکھے گوشت کھانے والی ایک خاتون کا بیٹا ہوں. اصل میں انسان کا جو پتا ہے وہ آنکھوں کی بھر جانے کی وجہ سے بے قابو ہو جاتا تھا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا اپنی خواہش بولو. ایک سے پوچھا گیا خواہش بولو، یا رسول اللہ جنت مجھے مل جائے. تم اپنی خواہش بولو اللہ معاف کر دے. تم اپنی خواہش بولو یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا میرے گناہ معاف ہو جائے، میری بیٹی کی شادی ہو. ایسی بہت سی چیزیں. حالانکہ صحابہ جو ہے دنیا نہیں مانگتے تھے، آخرت مانگتے تھے. یوں گھوم کے آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ تم اپنی خواہش بتاؤ. میں صرف آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں. نہیں میں خواہش بولو. ہاں میں صرف آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں اپنی کوئی خواہش بولو. انہوں نے کہا میں صرف آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں. مجھے بہت سی چیزیں معلوم ہے، نماز معلوم، روزے معلوم، کعبہ معلوم، سب معلوم. نہیں میں آپ کو ہی دیکھتے رہنا چاہتا ہوں. اللہ نے بہت صحابہ کے 1.25 لاکھ صحابہ
हुजूर के भतीजे, भांजे, चाचा जात भाई, हुजूर के कजिन्स, एक बड़ी तादाद सहाबा में थे, लेकिन जिंदगी में तो जिंदगी में थे ही, जब इंतकाल कर गए तो अल्लाह ने कहा, ए अबू बकर, तेरा तड़प दुनिया वाले नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं, इसलिए तू जिंदगी में भी साथ था, मरने के बाद भी नजदीक कर देता हूं, ताकि तू वही कब्र से भी देखते रहो। तू कब्र से भी देखते रहना। ये आखिरी बात इधर लंबी हो गई, बात बहुत करनी थी। मसनद अहमद बिन हंबल में है, जो आदमी मदीना शरीफ में इंतकाल कर जाए, हुजूर ने फरमाया उसके लिए मैं सिफारिश करूंगा। इसलिए मदीना शरीफ में मौत मांगना कि अल्लाह मुझे मदीने में मौत अता करे, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस सिलसिले में दुआएं मांगी, बड़े बड़े अल्लाह वालों ने दुआएं मांगी कि मदीने में मौत आ जाए। हुजूर का विसाल हुआ, बहुत कुछ हुआ, हुजूर का विसाल हो गया, मुसलमानों के बड़े अजीब हालात थे। तो कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई ये मुअज्जिन साहब दिख रहे नहीं, अजान बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, तो मुअज्जिन साहब नहीं दिख रहे। मुअज्जिन साहब की तलाश हुई, देखो उनके घर में गए, नहीं भाई, घर वाले पूरे घर के समेत घर खाली हो गए रात को। हुजूर का सुबह इंतकाल हुआ, शाम को घर खाली होगा। अरे भाई कहाँ चले गए हजरत बिलाल, उनका बेटा नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, वो कुछ भी नहीं, वो बकरे वहाँ बंधे हुए हैं, ऊँट वहाँ बंधे हुए हैं, उनके गुलाम क्या नहीं कहना, हजरत रात को चले गए। अरे कहाँ चले गए? चले गए। उसके बाद हजरत हसन ने पूछा कि आप क्यों चले गए? कहा नहीं भाई, मदीना छोड़ के चले गए आप? कहा नहीं, अब मदीने में नहीं रहूंगा, मैं अब मदीने में नहीं रहूंगा। कहा मस्जिद नबवी, एक रकात नमाज में 1 लाख रकात के सवाब, लोग साल सफर करके आते हैं यहाँ नमाज पढ़ने, आप इसको छोड़ के जाएंगे? कहा भाई माफ कर लो, मैं चल रहा। कहा नहीं आप ऐसा ना करें। कहा नहीं, मेरे हाथ से नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा मस्जिद नबवी है, मदीना है, बरकतें हैं, सब कुछ है, जिन्हें देखकर जीता था वो नहीं है, यहां नहीं हो। हजरत बिलाल चले गए, 1 लाख रकात के सवाब छोड़कर चले गए। जरूर हुजूर के चेहरे में उनके लिए ऐसी रिजा थी, ऐसी चाशनी थी। और ये बहुत अहम चीज है, अहम चीज इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस बयान की, मुशरिकों की एक डेलीगेट्स आई मदीना शरीफ कि देखो क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने आके मुसलमानों की नमाज देखा, अदालत देखी, तकरीर देखे, उनकी पढ़ाई देखा, उनकी तस्बीह देखी, उनकी परहेजगारियां देखी, सब कुछ देखा। जब मक्का शरीफ गए तो उन्होंने पूछा गया क्या पाए? कहा ऐसी कौम मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी, वल्लाह ये कौम कभी नहीं हारेगी। कहा वो कैसे? कहा मालूम है, कहा जब मोहम्मद वजू करते हैं तो लोग उनके गिरते हुए पानियों को अपने चेहरे पे मल लेते हैं, अगर किसी को पानी न मिले तो वो अपना चेहरा पानी मले हुए आदमी के चेहरे से मल लेते हैं। ये कौम दुनिया में कभी रुसवा नहीं हुई। उन्होंने जाके मुसलमानों की नमाज बयान नहीं की, उनके अमामे बयान नहीं किए, उनकी तकरीर बयान नहीं की, उनकी परहेजगारियों का मिसाल नहीं दी, हुजूर से मोहब्बत की मिसाल दी जो हुजूर की जात से उनको थी। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। उस मोहब्बत के बाद जो सुन्नत अदा करेंगे उस सुन्नत का पूरा पूरा बदला मिलेगा। उस मोहब्बत के बाद हुजूर की जो बात सुनेंगे उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और मोहब्बत वाले आगे रहेंगे। सीरत से मोहब्बत, सूरत वाली आखिरी बात। अच्छा, सूरत में ये कलर वलर का मसला है, गोरे खूबसूरत, पीले खूबसूरत,
اصل میں بیوٹی کا جو تعلق ہے نا، بڑے بڑے لوگوں نے جو لکھا ہے، آنکھوں کو بھانا، آنکھوں کو بھا جانا. کالے بھی بھا سکتے ہیں، گورے بھی بھا سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز مثلاً آپ کو میں کہہ دوں، دنیا کا سب سے بڑا مسٹر یونیورس جو سب سے خوبصورت ماڈل ہے، اس کو یہاں کھڑا کر دیتے، ادھر حضرت بلال کو کھڑا کر دیتے، کیا ہوگا؟ حضرت بلال کی جوتیاں کھڑا کر دیتے، کیا ہوگا؟ اسی وہ بھانا. اس کے لیے اسلام نے بڑی اہم بات کہی کہ اگر آپ دعوت دین کے لیے آئے ہیں تو آپ کا چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے. بتائے گا بھائی میرے اللہ نے جیسا بنایا ویسا میں کیسے خوبصورت بناؤں؟ کہاں وہ چیز نہیں ہے. کہاں کیا ہے؟ کہاں جب تم سامنے آؤ تو تمہارے چہرے سے لوگوں کو کراہت نہ ہو. ایک آدمی آ رہا، ایک آدمی دیکھیے ہمیشہ داروغہ ٹائپ کے چہرے، اللہ نے ٹھیک بنایا لیکن سامنے والے میں روک ڈالنے کے لیے ایک خاص قسم کی بہت ریزرو، بڑی امپریسڈ، بہت ٹائپ کی ایک ہائپ والا چہرہ بنائے رکھتا ہے. بہت سے لوگوں نے فارمولے میں بنایا، نہیں بھائی ہنسے تو لوگوں میں عزت کم ہو جاتی، اس لیے ہمیشہ ہائپ بنا کے رکھنا. یہ سب دادا گیری میں، چھیننے میں، ڈکیتی میں چلتا ہے، اسلام میں نہیں چلتا. حضور نے فرمایا کسی مسلمان سے بِوَجْهٍ طَلَقٍ، خوبصورت چہرے سے ملو، ہنسمکھ چہرے سے ملو، اللہ اس کا بدلہ صدقے کے برابر کرے گا. اس کو کہتے ہیں خوبصورتی. دنیا چل رہا ہے، اگر آپ دین کے پیغام لے کر جا رہے ہیں، آپ کے چہرے میں سامنے والے کے لیے پیغام رہنا، اس کے لیے بشاشت رہنا، وہ ہزاروں مشکلوں میں رہے، آپ کے چہرے کے اندر اس کے لیے آسانی کا معاملہ رہنا. اس لیے قرآن میں اللہ نے اسلام کے اندر ملاقات کی ابتدا کو السلام علیکم سے کرایا کہ بالکل امن ہی کا ماحول بنائے رکھنا. دنیا اجڑ گیا تو جانے دو، لیکن اپنے چہرے کو لوگوں کے سکون کا باعث بنانا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی صدقہ ایک غمزدہ مسلمان کو مسکرانا. یوں ہی ہمارا سب کچھ اللہ نے ٹھیک بنایا، میں ایک دم سے اتارو ہو کر اپنا پورا ہائپ جمع کر، اپنا پورا روب جمع کر، ان سب چیزوں کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں تلے میں کچھ نہ ہو. اللہ نے اگر انسان بنایا ہے تو انسانوں کے ساتھ انسان بن کر پیش آنا، یہ اصل محبت ہے. خوبصورت کا یہی مطلب ہے، خوبصورت ہونا، تب جا کے محبت پیدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں جو باتیں بتلائیں وہ یہ ہے، گفتگو کے اندر، طور طریقے کے اندر، امانتوں کے اندر، دیانتوں کے اندر، معاملات کے اندر، تمام معاملے میں انسان کا سیدھا ہونا. اس پر آپ کی بات الحمدللہ، حضور کی سیرت تو سب کو معلوم، تمام اخلاق حضور مزین تھے، اس لیے وہ محبت کی چیز تھی. اور محبت اتنی کہ جانور نے بھی آ کر پاؤں پر اپنا سر رکھ دیے، وہ بھی بیمار ہو گئے. ایسی سیرت والے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اگر ہم کسی دین کی پیغام کو لے کر جانا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ مقرر کتنا بڑا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عالم کتنا بڑا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، علم کتنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ پڑے گا نہ کبھی نہیں پڑے گا. مثلا ان تقریروں کا، ان دروس کا، ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل تعلق یہ ایک 100 گھنٹہ یہاں بیٹھ کر تقریر کی جائے، اس کے بدلے میں اپنے محلے میں لوگوں کی ذہن میں یہ ہو کہ اگر اس کو 100 روپے دیا تو یہ 100 روپے لوٹاتا ہے، تو اس کی شخصیت ہمارے 100 گھنٹے کی تقریر سے 10 گنا بہتر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کے پیغام لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور کو جب حکم ہوا کہ آپ توحید بیان کریں، کلمہ کی دعوت دیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں، تو حضور نے آ کر یوں فرمایا. آفیشیل دعوت کا پہلا اسٹیٹمنٹ، دعوت کا پہلا آفیشیل لفظ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آؤ بھائی، وَسَوَاحَ، آؤ سب آگے، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ امانت دار ہیں. یہ
दावत की दुनिया का पहला जुमला है ये। अल्लाह एक है, वो बाद में उन्होंने कहा। मेरे नबी ने पहली बात ये कही कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे दुश्मन है, हाँ ठीक है, ये आग आ रही तुमको जला देगी, कहा मान लेंगे। क्यों मानोगे? कहा आपने कभी झूठ नहीं बोला। ये क्लेम एक वली दरवेश नहीं कर सकता। मुझसे नमाज नहीं छूटी, ये बोल सकते हैं। मैंने रोजा नहीं छोड़ा, ये बोल सकते हैं। मैंने 1 लाख हज किया, ये बोल सकते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, मुश्किल बात है। जमातें बने, इस तरह से बने, इस पर न बने जो बन गई हैं। ऐसा जमात बनाओ। हमारी जमात में एक भी झूठा नहीं है, हमारी जमात में एक भी खयानत वाला नहीं है। क्यों? हुजूर ने कहा खयानत कबीरा गुनाह है, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है। फरमाया मुसलमान झूठा हो नहीं सकता। क्या बात, इस पर बनना चाहिए भाई। छोटी छोटी बातों पर फिरका बनने से इस पर फिरका बनाओ। दुनिया के सामने क्लेम करो, बताओ हम वो जमात है जिसमें एक भी झूठा नहीं है। हुजूर ने फरमाया मेरी तहज्जुद देखी तुमने? हुजूर ने नहीं फरमाया। मेरे सजदे देखे? नहीं फरमाया। मेरी तारीफ देखे, तस्बीह देखे, तहलील देखे, मेरा एक्सपोजर, मेरे जो जिस्म और चेहरा है वो देखे? कहा नहीं। मैं कहता हूं कि पीछे लश्कर है, तुम मानोगे? किस लिए मानोगे? कहा आप कभी झूठ नहीं बोले। मुशरिकों ने कहा आपकी बात क्यों मान लो? तो हम कहेंगे इसलिए मानना क्योंकि बहुत करामत वाले आदमी है भाई, बाबा बहुत करामत वाले बाबा हैं, इसलिए बात मानना। आपस में एक दूसरे की मार्केटिंग है। आपके पास करामत है कि लाखों लोग मुसलमान हो गए, समंदर सुखा दिए, मुर्दा जिंदा कर दिए, फुला का ऐसा कर दिए, फुला का वैसा कर दिया। आप अपनी परहेजगारी इस तरह की बड़ी बड़ी बातों से बोलते हैं। मेरे नबी के सामने जब सवाल हुआ कि हम तुम्हें क्यों मान लें, हुजूर ने फरमाया वक़द लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने 40 साल तुम्हारे बीच में गुजारा। अंदाजा कर लो, कभी तुमको धोखा नहीं दिया, कभी तुमसे दागा नहीं की, कभी तुमको झूठ नहीं बोला। इसके अलावा मेरे पास और कोई दलील नहीं है। मेरी दलील इतनी, 40 साल तुम्हारे मोहल्ले में रहा हूं, बताओ किसी औरत की पर बदनिगाही हुई, किसी से बदकलामी हुई, किसी से दागा किया, किसी से गबन किया, किसी की खयानत की? नहीं ना। तो बस यही मेरी दलील है। माइंडसेट बन जाना चाहिए। करामतें जादूगरों का काम है। मुर्दों को जिंदा करना हुजूर ने अपनी शख्सियत के लिए उठान नहीं बनाई। हुजूर ने फरमाया सच बोल के दिखाओ, वही करामत है। अपने मोहल्ले में वफादार बन के दिखाओ, यही करामत है। हुजूर ने फरमाया बी ए गुड हस्बैंड, खुद अपने आप को एक अच्छा शोहर बन के दिखाओ, वही मानो। ये बाकी चीजें छोड़ो। हमको 10 लाख हदीसें याद है, मुझे कुरान हिफ्ज है, मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, मैं सबसे बड़ा मुकर्रिर हूं। हुजूर ने फरमाया इन सब चीजों का क्या है? ये बताओ तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं? बुखारी में है, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत होगी, इंसान की अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क होगा। उस वक्त अल्लाह ये पूछेगा कि तुम में अच्छा कौन है। कोई आ जाएगा कि मैं हाफिज हूं, कोई आ जाएगा मैं आलिम हूं, मैं मुहद्दिस हूं, मैं खतीब हूं, मैं पीर हूं, मैं मुर्शिद हूं। अल्लाह ने कहा मैंने अपने नबी से कानून बता दिया था। कानून ये है खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, जो अपने घर वाले की नजर में बेहतर है वो हमारे यहाँ बेहतर है। ये बाकी चीजें अपने जेब में रख लो। हाँ,
حضرت صفیہ کو حضور سے بہت محبت. حضور کو اپنے گھر والیوں سے محبت کرنا ایک باقاعدہ مسئلہ ہے. اوکے بہت سے لوگ حقدار ہیں. آخری وقت میں جسے سمودی نے وفاء الوفا بیان کیا گیا کہ لوگ بیٹھے تھے سارے لوگ. حضرت صفیہ تھوڑی دور تھی. حضرت صفیہ تھوڑی دور تھی. وہ ایک دم سے چیخ اٹھی, بہت زور سے چیخ اٹھی, اپنے اپنی طرف تھی. اللہ کے رسول یوں تھوڑے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے, ہاں تم نے سچ کہا. یعنی تمہارے دل میں جو چیخ ہے, تمہارے دل میں جو تڑپ ہے, سچی ہے. حضرت صفیہ ایک دم سے رونے لگی کہ آخری وقت میں میرے شوہر نے میری اس تڑپ کو. حضور نے فرمایا تم میں وہی بہتر ہے جو اپنے گھر والے کی نظر میں بہتر ہو. میں سب سے بہتر آدمی ہوں اپنے گھر والے کی نظر میں. میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, سارے دنیا کے لیڈروں کو ایک جگہ بٹھاؤ. آپ کیا ہیں بھائی؟ میں پوری دنیا کا چیئرمین ہوں, میں پوری اکاؤنٹس کا مالک ہوں, میں پوری کائنات کے سسٹم کا کمانڈ ہوں, میں سب سے بڑا سپہ سالار ہوں. آپ سب بیٹھ جائیے. آپ میں سے بیسٹ ہسبینڈ کون ہے؟ اس کے جواب صرف میرے نبی دے سکتے ہیں کہ میں بیسٹ ہسبینڈ ہوں. یہ کرامت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. محبت کے لیے سیرت کی ضرورت ہے. سورت جو کمی رکھے گی وہ سیرت کور کر جائے گی, اور سیرت کی جو اثرات ہے وہ سورت والی بات نہیں آئے گی. سورت دل کو لبھاتا ہے, سیرت کاٹ دیتا ہے, غلام بنا دیتا ہے. آپ اپنے جوتا نہیں پہنیں گے, لیکن جس پر دل فدا ہو جائے گا اس کی جوتیاں سر پہ اٹھا کے پھریں گے. بہت بڑی چیز ہے. ہم نے دو چیزیں بنائی. سیرت کا مطلب نرم ہونا, یہ تو نہیں دکھتا, یہ چال ہے. سیرت کا مطلب جس وقت جس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے رہنا. سجدے کے وقت کھڑے ہو گئے, کھڑے ہونے کے وقت سجدہ کر گئے, زور ہونے کی جگہ نرم پڑ گئے, نرم ہونے کی جگہ ڈٹ گئے. یہ نہیں. یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سجدے میں چلا گیا. حضور نے کہا چلو تبوک میں پوری دنیا کی قوتیں ہمارے خلاف آ گئیں, سب مل کے چلیں گے. سارے لوگ جو اچھے حضور کے وفادار تھے اپنی اپنی چادریں گھسیٹتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اکٹھا ہو گئے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا حضرت میں ذرا تہجد پڑھ کے آتا ہوں. کچھ نے کہا حضرت میں ذرا جو ہے مسجد میں میری اشراق رہ گئی ہے, اشراق پڑھ کے آتا ہوں. کچھ نے کہا ہم نے ایک مسجد بنانا شروع کیا تھا, پہلے وہ بناتا ہوں بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. سب نے نیک اعمال کے درمیان میں واسطے دیے. اللہ نے کہا قصہ کل تم کافر ہو گئے, میرے نبی کی پکار پر بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ کر تلاوت کی, تسبیح کی, مسجدیں بنائی. خدا کو تمہاری ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. کہا تم مسلمان ہی نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ جب تمہیں جانا تھا گردن سر میں کفن باندھ کر, تم اس وقت تسبیح لے کر بیٹھ گئے. اللہ ہمیں. دوسری چیز ہے عزت. یہ محبت مجازی محبت نہیں. اب یہ دو چیزیں بہت مختصر عرض میں بات ختم ہو گئی. اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے. آمین. محبت کے دو تقاضے ہیں, ہوتی تو دو چیزوں سے, سیرت اور صورت سے. اگر ہمیں امت بننا ہے تو وہ دو چیزیں آ جانی چاہیے. ہماری صورت بھی اچھی ہو, ہماری سیرت بھی اچھی ہو. صورت اچھے ہونے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے اس کا اہتمام کیا جائے. کسی کو ملتے وقت سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ موت کا پروانہ لے کے آ رہا ہے.
ملتے وقت یہ سمجھے کہ کچھ کرے گا میرے لیے. ایک آدمی آپ سے مشورہ پوچھنے آتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ رشتہ کروں کیا؟ آپ نے ایسی بھینگڑی ماری کہ اس کے اندر چھوٹی موٹی جو امیدیں ہیں وہ بھی ٹوٹ گئی. کہا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. مسلمان وہ ہے جو امیدوں کو بڑھائے گا, اس کی جینے کو بڑھائے گا, اس کی تمناؤں کو بڑھائے گا, اس کی آسوں کو بڑھائے گا. آپ کی بھڑکی اگر اسے مایوس کر دے تو اس سے بری بات دنیا میں. اگر یہ محبت ہے حضور سے تو اس کا لازمی تقاضے یہ ہوں گے کہ ہمارے اندر ایک تڑپ سی پیدا ہونی چاہیے. تڑپ کیسی؟ حضور نے 3 شرطیں لگائی. ایک شرط کہا اگر تم کو مجھ سے محبت ہے, توجہ کی بات ہے, قابل توجہ اگر ہو, اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے نام لیواؤں سے محبت ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے. آپ کو مدینے کے کتے کو بھی گالی نہیں دینا کیونکہ وہ حضور کی ہے. مدینے کی بلی کی بھی بے عزتی نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ مدینے کے ہیں. مدینے کے کیڑے کی بھی بے عزت نہیں کرنا. اگر مدینے کے کتے کو بھی بے عزت نہیں کرنا تو حضور کا نام لیوا کوئی بھی انسان دنیا میں ہو اس کی عزت کرنا پڑے گا. آپ کی طرح نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں, آپ جو کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. نام لے رہا ہے محمد کے نام, فنش, اس پر اس کی عزت کرنے پڑے گی کیونکہ وہ نام لیوا ہے. اس کے دل میں کچھ ہو, اس کے اعمال کچھ ہو, اس کو کیسا بھی ہو, نام لیتا ہے میرے نبی کا, میں اس کی پاؤں دھل کے پیتا ہوں. آپ کو یہ ایکویشن نہیں بنتا ہے, اس انسجام کو قبول نہیں کرتے. لیکن حضور نے یہی بتائی, وہ بھی ایک بار نہیں. جب کبھی حضور خطبے میں کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم. کہا جس کو مجھ سے محبت ہے تو اس کو میرے نام لیواؤں سے محبت ہوئی. اگر اس کو میرے نام لیواؤں سے دشمنی ہے تو گویا کہ اس کو اصل میں مجھ سے دشمنی. ایسے لوگ گزرے ہیں. ایک شخص تھے بہت زیادہ حضور سے محبت, اتنی محبت کہ آگے کی صف میں نماز ہمیشہ, اور پڑھا لکھا بہت تھا. وہ اب بلال عمار یہ سب پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کو پیچھے ڈھکیل دیا. وہ سامنے آ گئے. انسان کے پاس اپنے اپنے ٹرک ہوتے ہیں. سامنے آ گئے. حضور خطبہ دینے کے لیے آنے سے پہلے وہ آدمی امامہ لے کے کھڑے ہو جاتے, معاف کریں, وہ لاٹھی لے کے, عصا لے کے کھڑے ہو جاتے اور خطبہ دینا شروع کرتے حضور کی جگہ پر. لوگوں کو سمجھاتے کیونکہ پنڈت آدمی ہے, پہلے سے تورات یاد ہے, زبور کے معلومات ہیں, باتوں کو سمجھتا ہے, پڑھا لکھا ہے, بہت کچھ کرے. 10-12 سال بہترین نماز, بہترین روزے, بہترین اتباع, بہترین سنتوں کے پیروکار, حضور کی بہترین چاہنے والے, لائق آدمی. جب انتقال کر گئے, فرزند نے آ کے کہا ابا کا انتقال ہوا. حضور اتنی محبت تھی حضور کے دل میں کہ یوں ہی اپنے بستر سے چادر اٹھا کر ان کی لاش کے پاس حضور پہنچ گئے. تو بیٹے نے کہا ابا جان کی خواہش تھی. کہا کیا؟ کہا وہ آپ کے جبے میں کفن دینا. حضور نے اٹھا کے جبہ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جبہ دے رہے تھے, حضرت عمر نے پاؤں پکڑ لیا. حضور اس کی نماز نہیں پڑھنا, حضور اس کی نماز نہیں پڑھنا, حضور ان کی کفن آپ نہیں دینا, حضور ان کے قبر میں آپ نہیں اتریں گے, حضور آپ ان کے پاس نہیں رہیں گے. اللہ کے رسول یوں چھٹک رہے تھے. بخاری میں ہے دع ھذا, چھوڑو عمر, مجھے کرنے دو. حضرت عمر پاؤں پکڑ لیے, حضور نہیں کرنا. کہا کیوں؟ ہماری بہو بیٹیوں کو بدنام کیا ہے, آپ کے خلاف سازش کیے ہیں, حضرت بلال کو رسوا کیا ہے, آپ کو لا کر لوگوں سے گالیاں دلوایا ہے, وہ ہم نے دیکھے ہیں. آپ معاف کر دیں, ہم نہیں معاف کر سکتے. حضرت عائشہ کی 50 دن کی آنسو اس سے نکلا ہے, آپ معاف کر دیں, ہم نہیں معاف کر سکتے.
یہ چل رہا تھا، زمین کا یہ معاملہ تھا، عرش والے کو اپنے طور پر فوراً وحی کا فیصلہ ہوا، کہاں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یہ مر گیا ہے، اس کی اب کچھ نہیں ہے، یہ منافق ہے، اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی تب جا کے حضور جو ہے حضرت عمر کو ہٹانا تب کر دیا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے، اب میں کیا کروں؟ قرآن نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نہیں ان کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی تو پڑھاؤ بھائی، میں ذرا کفن دفن میں شریک رہوں گا۔ قرآن نے کہا نہیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر میں بھی کھڑا نہیں ہونا۔ اتنے میں وہ جبہ ان کو پہنا دیے گئے، حضرت عمر جبہ اتارنے کے لیے نکال رہے تھے، حضور نے فرمایا نہیں یہ رہنے دے، جبہ رہنے دے۔ کہا کیوں؟ کہا جب میرے چچا قید ہو کر آئے تھے تو لمبا چوڑا آدمی تھا، ان کو کپڑا پہنانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ملا تھا، سب کے کپڑے چھوٹے ہو رہے تھے، اس شخص نے لمبا چوڑا آدمی تھا، اس نے جو جبہ دیا وہ میں نے اپنے چچا کو پہنایا، اس جبے کے بدلے میں یہ جبہ میں ان کو دے دیتا ہوں۔ محبتوں میں حساب ٹھیک رکھنا چاہیے، اس لیے امت سے اگر محبت نہیں ہے، نبی کے نام لیواؤں سے محبت نہیں ہے، نبی کی جوتیوں سے محبت نہیں ہے، نبی کے شہر کے بلیوں سے محبت نہیں ہے، کتوں سے محبت نہیں ہے، تو محبت پکی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، آگے بڑھ نہیں سکتے، وقت ختم ہوا، اسی پر بات ختم کر دیں گے۔ ہمیں تو ذکر مقصود ہے میرے نبی کا، باتیں تو الحمدللہ آپ بہت سنتے ہیں، مجھ جاہل سے کیا بات ہوگی؟ میں نے آپ کے صدقے میں میرے نبی کا نام لیا، اللہ اس کے صدقے میں میرے نجات۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ حج کے لیے گئے، ان کے ساتھ اولیاء اکرام کی بڑی جماعت تھی۔ آپ کو پتا ہوگا ایک اسٹرپ باندھتے ہیں، وہ ایک تو جالیوں کے پاس سے گزرتا ہے، وہ پردہ باندھتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ پردے کے پیچھے سے گزرتے ہیں، جالیوں کے پاس نہیں جاتے۔ میں ایک بار مجھے اللہ نے جب کچھ موقع دیے ہیں آپ کی دعا سے، میں دیکھا بہت بڑے بڑے لوگ جالیوں کے پاس سے نہیں جاتے، ادھر دور سے جاتے، حالانکہ ان کو موقع ہے، وہ ایک دم بہت ہی ان کے ادب کا معاملہ، بڑے لوگوں کا، ہم تو اندھے لوگ بیڈنگے لوگ، ہم کو کیا معلوم ہے، بڑے لوگوں کو بڑی بات معلوم۔ تو تمام اولیاء کی جماعت تھی، ہندوستان سے مشائخ چشت کا ایک بڑا قافلہ پہنچا، حضور بھی خوش ہو گئے ہوں گے، چاہنے والے آ گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء مزار شریف کے باب جبرائیل کی دور سے دیر تک کھڑے رہتے، پاؤں آگے بڑھاتے پیچھے لیتے، آگے بڑھاتے پیچھے لیتے، آگے بڑھاتے پیچھے لیتے، آخر میں کہا اج سگانے درگاہ شد، اج سگانے درگاہ شد، باشد شمارم یا رسول، اے اللہ کے رسول، میں تو کتا ہوں اس علاقے کا، میں تو اس علاقے کا سگ ہوں، اتنا ہی مان لیا جائے کہ میں اس شہر کے کتوں کی میں سے کوئی ایک ہوں، یہ مان لیا جائے تو میرے حج قابل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ امت محمدیہ کی عزت ہمارے دل میں بیٹھے، جو حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔